أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، یہ خلاصہ قرآن کا تسلسل ہے جو آپ کے سامنے ہر روز بعد نماز تراویح سنایا جاتا ہے. آج آپ نے 21واں پارہ اتل ما اوحی کی تلاوت سماعت کی ہے، اور اس میں سورہ عنکبوت کا آخری حصہ، سورہ روم مکمل، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، اور اسی طریقے سے سورہ احزاب کی 30 آیات، اس طریقے سے کل 179 آیات الحمدللہ آج آپ کے سامنے سنائی گئی ہے. سورہ عنکبوت کل بھی ہمارے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس میں یہ بات آئی کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اور معبودان باطل کی اس کے ذریعے سے کمزوری کا اظہار کروایا گیا ہے. آج جو بات آپ کے سامنے آئے گی وہ اس طریقے سے کہ آیت نمبر 45 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کیا اور کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب آپ کی جانب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نمازوں کو قائم کیجیے. یقیناً نماز فحش اور منکرات کو سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر کیجیے چونکہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بلند و بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت یہ حاملین قرآن کا اولین فرض ہے، اور جب تک تلاوت قرآن نہیں کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی پورا نہیں ہوگا. اور قرآن مجید کی تلاوت ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ کرتی ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا رہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ کوشش کرتا رہے. لیکن قرآن کا حامل ہونا اور قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ ہمارے لیے بے برکتیوں کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنتے تھے اور قرآن مجید سنایا کرتے تھے. الحمدللہ آج پہلی شب قدر ہے، پہلی تاقرات ہے، تو اللہ کے نبی اس رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پابندی کے ساتھ قرآن ایک مرتبہ سناتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کو قرآن سنایا کرتے. یہ دورہ چلتا رہتا تھا، اور جو آخری رمضان آیا اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ آپ جبرائیل کو قرآن سنایا. قرآن کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں ہمارے لیے مکلف کیا. فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ صبح کے آداب میں اور صبح کے عبادات میں اس کو شمار کیا گیا ہے. چونکہ فجر کی نماز کے بعد جو قرآن تلاوت کیا جاتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے بعد تلاوت کیا جانے والا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہ بن کر آئے گا. سبحان اللہ. یوں تو کسی بھی وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد خاص تخصیص کی گئی. اسی طریقے سے بعض صورتیں ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام میں سونے سے پہلے پابندی کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے، اور امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے اس طریقے پر عمل کرتی رہے. اس سے اعادہ ہوگا اور اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی، اور اس بات کی اس بات سے آگاہی بھی کی کہ ایمان کو بڑھانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے
وہ تلاوت کے ذریعے سے ہے، اور جہاں تلاوت نہیں کی جاتی وہاں پر ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ ہم خود پڑھنا یا قرآن مجید کو سننا، ہر طریقے سے قرآن ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، ہر طریقے سے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، جلا ملتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارا ایمان کمزور کیوں بڑھتا ہے؟ جب ہم تلاوت قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان بڑھتا کب ہے؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بہت سارے معتکفین آتے ہیں، ہم ان کو نصیحت کریں گے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جان کر کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، چونکہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا سنانا بھی عبادت ہے، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مختصر سا وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، دنیا سے بے اعتنا ہو کر ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اور قرآن اللہ کے تقرب کا ایک منفرد ذریعہ ہے۔ دوسروں کو قرآن سنائیں۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہتر یہ بھی ہے کہ آپ کسی حافظ کو، ہماری مسجد میں بہت سے حفاظ ہیں ماشاءاللہ، طلبہ بھی ہیں، ان کو پکڑیں، تھوڑا سا قرآن ان کو سنائیں، اس کے ذریعے سے آپ کی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خاص طور پر یہ کہا کہ اے نبی، جو وحی کی گئی ہے اس قرآن کی آپ تلاوت کرتے رہیں اور نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ کیوں؟ فحش اور منکرات سے روکنے کا جامع ترین ذریعہ ہے نماز۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو فحش اور منکرات سے رک جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی بات آئی کہ اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن فحش اور منکرات سے نہیں رکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھا ہی نہیں۔ کیوں؟ نماز کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو لے کر اس نے نماز ادا نہیں کیا، رسم ادائیگی کے لیے اس نے نماز پڑھا، اسی لیے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائیوں میں بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، منکرات کے اندر بھی ڈوبا ہوا ہے، تو پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے نماز اپنے آپ میں تبدیلی لانے کا نام ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نام ہے، اور یہ تبدیلی نماز میں خشوع اور خضوع کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جب تک نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ادا نہیں کی جائے گی تو ہمارے اندر اندرونی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہرگز رونما نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا قرآن مجید کی یا اس سورت کی آیت نمبر 56 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت بتایا ہے۔ جس مقام پر ہمارا ایمان خطرے میں ہو، ہمارا عقیدہ خطرے میں ہو، ہمارا دین خطرے میں ہو، ہمارا اسلام خطرے میں ہو، جہاں پر آزادی سے اسلام پر عمل نہ کیا جاتا ہو، نہ کرنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو، ایسے وقت میں ہم کو یہ کہا گیا کہ ہم ہجرت کر کے اس علاقے سے نکل جائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، یا عبادی الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ صرف ایمان والے نے، بندوں میں تخصیص کیا اہل ایمان کی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے بندو؟ ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، سبحان اللہ، میری زمین میں پھیل جاؤ، میری زمین میں نکل جاؤ۔ پھر فرمایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، کہاں عبادت کر رہے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو، بلکہ زمین میں۔ کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ کفار کی جانب سے عرصے حیات زندگی کا تنگ کیا جانے کی وجہ سے کفار کئی چیزوں سے ہم کو روک دیتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ ہم یہاں یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ملک کافی وسیع و عریض ملک ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس وقت قدم قدم پر فرقہ پرستی ہے۔ ایسے علاقے میں مسلمان زندگی نہ گزاریں جو علاقے میں ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہو۔ جیسے آپ کسی گاؤں میں ہیں، قریہ میں ہیں، دیہات میں ہیں، وہاں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، اذان دینے نہیں دیا جاتا، آزادی سے آپ کو اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا۔
ایسے وقت میں دو ہی راستے آپ کے سامنے رہ جاتے ہیں. نمبر ایک طاقت کا مظاہرہ کرنا، لیکن آپ کمزور ہیں نہیں کر سکتے، تو پھر وہ جگہ چھوڑنا، ایسی جگہ پر آ جانا جہاں پر مسلمان آباد ہیں. ایک حدیث اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ذکر کی گئی کہ بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کریں گے کہ اے بندے تو زندگی کیسے گزار کر آیا دنیا کے اندر؟ تو بندہ کہے گا اے میرے اللہ، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں نے زندگی گزارا ہے، میرے لیے یہ مسائل آئے، یہ مسائل آئے، یہ مسائل آئے، لیکن میں نے صبر کیا اور ان مسائل کا مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹا ہے. کیا بولیں گے؟ جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میری زمین کشادہ نہیں تھی؟ میری زمین کشادہ تھی، ہجرت کر کے چلے آتے. اللہ اکبر. تو اس سے ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ جہاں ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری جان، ہماری مال خطرے میں پڑ جائیں، وہاں سے ہجرت کر کے آنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. ہم سمجھیں گے کہ ہم بڑے باکمال ہیں، اقلیت میں رہ کے اکثریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جان کا جوخم لے رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. فوراً وہاں سے ہجرت کریں اور نکل کر آ جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے. اس کی بات کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزی کو کشادہ کرنا، روزی کو تنگ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. یعنی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دے اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ غریب بنا کر رکھے، کسی کو کنگال بنا کر رکھے، کسی کو نوازنے والا بنا کر رکھے، یہ جو تفریق ہے نا، یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ یبسط الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کو چاہتا ہے ان کے رزق کی کشادگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا سورہ روم پر سے، آج قریب 5 سورتیں ہیں، اسی لیے جو بنیادی باتیں ہوں گی وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ روم. روم کیا ہے؟ الروم ایک ملک کا نام ہے، عیسائیوں کا، اہل کتاب کا ایک ملک ہے روم، جس کو آج رومانیہ کہتے ہیں. سلطنت روم ایک زمانے میں یہ بہت بڑی سپر پاور طاقت تھی. کسی زمانے میں سارے روم پر اہل کتاب کا قبضہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 7 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے 613 عیسوی میں ملک شام پر حملہ کر کے دمشق اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا. اس زمانے میں یہ علاقے رومیوں کے قبضے میں تھے اور یہ وہ زمانہ تھا، ہجرت سے 7 سال قبل کا زمانہ تھا. روم کی سلطنت اہل کتاب کی تھی، ایرانی مجوسی مشرک تھے. ان لوگوں نے ایک اہل کتاب کی سلطنت کو ختم کر دیا. تو جہاں پر اہل کتاب عیسائیوں کو اپنی حکومت جانے کا غم ہوا، وہیں پر مسلمانوں کو بھی بہت غم ہوا کہ ایک اہل کتاب کی حکومت چلے گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو روم پھر دوبارہ یہ غلبہ حاصل کرے گا. کب؟ تھوڑی مدت کے بعد. بضع سنین، بضع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ چند سالوں کے لیے. بضع کی گنتی میں یہ بات داخل ہے کہ 3 سے لے کر 9 سال تک کے لیے بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل طنز کیا کہ دیکھو ہم تو کامیاب ہو گئے، رومانیہ کی سلطنت اہل کتاب سے کھینچ لیا. تو ابو بکر نے کہا دیکھو انتظار کرو، دیکھو انتظار کرو، اور یہ شرط لگائی کہ 5 سال میں دوبارہ جو ہے اہل کتاب ایرانیوں کو شکست دے دیں گے. ابو بکر رسول اللہ کے پاس آئے، کہے یا رسول اللہ میں نے ایسی ایک شرط لگا لی ہے، اب کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ اگر تم وقت زیادہ کر لیتے تو اچھا تھا، چونکہ بضع کا لفظ 9 تک کا بولا جاتا ہے. تو پھر ابو بکر نے معاہدے میں شرط میں تبدیلی لائی اور کہا کہ 9 سال میں یہ کام ہوگا
چند سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو پھر غلبہ عطا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی خبر دیا کہ یہ سب کچھ عروج و زوال ہوا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 9 اور 10 میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں سیاحت کرو، گھومو اور پھرو. گھوم پھرنے کا ایک خاص مقصد ہے، خالی اپنے نفس کے سکون کے لیے کبھی اوٹی چلے گئے، کبھی کشمیر چلے گئے، نہیں. آپ کو گھومنا پھرنا ہے تو وہاں نصیحت بھی حاصل کرنا پڑے گا. فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں گھومتے اور پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان لوگوں سے زیادہ تھے. والارض، اور زمین پر بھی کافی بڑا اقتدار ان لوگوں تھا. وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور وہ بڑی مدت عمر بھی وہاں پر گزار چکے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، اللہ کی باتوں سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ کر گھیرا. گھومنے کے لیے اگر جانا ہے تو عبرت کے مقامات بھی دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا انجام کیا کر دیا. ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی وہ بڑی طاقتور قومیں تھی، لیکن ان کا کام کیا ہو گیا؟ جو کیا کہا کرتے تھے؟ من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے زیادہ کون ہے؟ اللہ اکبر. کافروں کا یہ وتیرہ رہا ہمیشہ کہ ان کو اپنی طاقت کا غرور اور گھمنڈ ہمیشہ ستارتا رہا، اور اسی کے اوپر وہ نازاں و فرحاں تھے. لیکن اس پر نازاں و فرحاں ہونے کی ضرورت نہیں، طاقت کبھی کسی ایک کی نہیں رہتی. کیا کہا؟ نحن اسود البلاد، کہا تھا ہم تو شہروں کے شیر ہیں. لیکن اللہ نے ان کی تعریف کیا کر دیا؟ عاد اور سمود، جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا 150 فٹ طویل ان کے جسم تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. جب اللہ کا عذاب آیا، ان لوگوں کی حالت کھجور کے تنوں کی ہو گئی جو جڑوں سے کٹ کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی کو اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا. طاقت کس کی بھی نہیں رہی. طاقت تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہے، اور قوت صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کی طاقت میں سے، اللہ کی قوت میں سے کسی ایک کا بھی اندازہ انسان ہرگز نہیں لگا سکتا. انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن ہر سپر پاور کو ایک بارش نے آزما لیا اور ایک زلزلے نے آزما لیا تو ان کی حیثیت ہم کو بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. یہ ہے اللہ کی طاقت ہے. یہ ہوا اللہ کی طاقت ہے، بارش اللہ کی طاقت ہے، زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے. جب اللہ کی طاقت آتی ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہرے نہیں ہو سکتی. آج ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ سپر پاور حکومتیں وہ ہیں جن کے پاس انسانوں پر ظلم و ستم کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے آج سب سے بڑے طاقتور ریاستیں برٹن ہے، امریکہ ہے، سب کو ڈرا رہے ہیں، چین ہے، سب کو ڈرا رہے ہیں اپنی طاقت سے. یہ کیوں؟ ان کے پاس نیوکلیئر ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ کوئی اپنی طاقت کو نہیں بچا سکیں گے. آپ دیکھیں گے آج دنیا میں سائنس کی جتنی ترقی ہے وہ ساری کی ساری ترقی ناپائیدار ہے. انسان نے ہر سامان بنا لیا اپنے عیش کا، لیکن اس کو قابو میں رکھنا اس کے بس میں نہیں ہے. اس کے قابو میں رکھنا، مثال کے طور پر انسان نے ہوائی جہاز بنا لیا، ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک سوال کرتے ہیں کہ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو کس نے تھامے رکھا؟ رحمان نے. لیکن وہی ہوائی جہاز جب بے قابو ہو جاتا ہے کیا کوئی بچانے کے لیے آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ بنانا انسان کے اختیار میں، قابو میں رکھنا. ابھی آپ دیکھیں گے یوکوہاما میں دو ریئیکٹر کئی سال پہلے ڈیمیج ہو گئے، خراب ہو گئے، لیکن آج تک بھی جاپان کی یوکوہاما کے قریب کی 200 کلومیٹر کی آبادی میں کوئی جا سکتا؟ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس نیوکلیئر کی اتنی طاقت تھی تو اس کو قابو میں. نیوکلیئر بنانا انسان کے بس میں تھا، اللہ نے علم دے دیا، لیکن قابو میں رکھنا انسان کے
علم میں نہیں ہے. اتنی ترقی کے باوجود کون سا سپر پاور کس کو ختم کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ کیا کسی کے اندر ہمت ہے کہ یہ چیز چلا سکے؟ نہیں. کیوں؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ پہلی موت اس کی ہے جو چلانے والا ہے, دوسری موت اس کی ہے جہاں پر یہ واقع ہونے والا ہے. نہ چلانے والا طاقتور ہے اور نہ سہنے والا طاقتور ہے. تو کیا یہ چیزیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں نہیں ہے؟ ان کو تھام کے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے اللہ نے کہا گھومو پھرو, طاقتوروں کی حیثیت کو ہم نے کیا بنا دیا, ذرا دیکھ کر آ جاؤ. ایک مرتبہ سیر و سیاحت کی بھی ایک غرض ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی مذمت بیان فرمایا. آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یرب عند اللہ. سودی معاملات اس نیت کے ساتھ تم کرتے ہو کہ اس میں تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا. یاد رکھو اللہ کے نزدیک کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہوتا. تم کو یہاں پر 2%, 4%, 10% مل جائے گا انٹرسٹ, تمہاری دولت میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن اللہ کے پاس کوئی اجر تم کو ملنے والا نہیں ہوتا, چونکہ وہ جو ہے اللہ کے پاس اقدار کو گھٹانے والا ہے, کبھی بھی جو ہے وہ بڑھانے والا ہرگز نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا, عقیدے کی ایک بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. یہ آیت پرسوں بھی آئی تھی, عقیدے کی بات. اے نبی, آپ مردوں کو سنانے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ خود منہ موڑ کر بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے بھی ہیں, یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمایا. لیکن حضرت انسان کے کیا کہنے کہ انسان صاحب وہ اللہ کو بھول کر ایسے ہی لوگوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا گزر ہوا سورہ لقمان پر سے. نصیحت کے لیے ہم سب کے لیے سورہ لقمان بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضرت لقمان ایک نیک اور صالح آدمی تھے, ان کے نبی ہونے کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں کیا گیا. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 اور 7 میں لہو الحدیث کا تذکرہ فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. لوگوں میں سے وہ لوگ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو علم سے انجانے طور پر خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دیں اور اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا دے. معنی کیا ہے؟ لہو الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ لہو الحدیث کی تفسیر مفسرین نے یوں کی ہے, لہو الحدیث گانا بجانا موسیقی کے آلات کو لہو الحدیث کہا گیا. ڈھولک, تاشے, باجے, مرفے اور جو ہیں اسی طریقے سے سارنگی, یہ سب چیزیں لہو الحدیث میں ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جس نے قرآن مجید کے اثر کو روکنے کے لیے ایران اور عراق سے گانے والے اور ناچنے والیوں کو خرید کر لایا تھا, لا کر خانہ کعبہ کے صحن میں ان کو بسا دیا تھا اور ان سے کہا ہمارے نوجوانوں کو قرآن اور اسلام کے قریب جانے سے روکنے کے لیے ان کے مظاہرے کروائے جائیں. تو مشہور لوگوں کو لے کر آیا تھا, پیسہ خرچ کیا ان کے پیچھے, کیوں؟ تاکہ قرآن کی دعوت کو روک دے. کیا وہ روک سکے؟ ہر وہ چیز لہو الحدیث ہے جو ہم کو عبادات سے غافل کر دیتی ہے, چاہے موبائل ہو چاہے انٹرنیٹ ہو. ہمارے اندر ایک کیفیت یہ ہونی چاہیے عبادات کے معاملے میں کہ اللہ کے عبادات کا وقت ہوا, جو حالت میں ہر چیز کو چھوڑیں اور عبادت میں لگ جائیں. آپ کتنا ہی اچھا کیوں کام نہ کریں, لیکن ہمارے وقت کو اللہ کے وقت کو ٹال رہا ہے تو وہ ہے لہو الحدیث, وہ ہے لہو الحدیث. آپ بتلائیں, آج ہماری شادیوں میں آرکیسٹرا ہوتا ہے, ناچ ہوتا ہے, گانے ہوتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے عادت کے نام پر, فیشن کے نام پر یا برتری کے نام پر. یہ ہے لہو الحدیث, یہی ہے لہو الحدیث. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
بغیر کسی علم کے لوگ ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر, رسوا کن عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. اب کیا رسوا کن عذاب ہوگا میرے بھائی؟ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آلریڈی لہو الحدیث میں مبتلا ہیں. پوری فلم انڈسٹری کو دیکھ لیجئے, پوری فلم انڈسٹری کو ظاہر میں چکا چون ہے, لیکن اندرونی طور پر یہ سارے کے سارے کھوکھلے ہیں. ہر کوئی ایسے امراض میں گرفتار ہے جس کا تصور عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ ہے عذاب علیم ان لوگوں کے لیے. یہ لوگ عذاب علیم میں مبتلا ہیں. اسی لیے میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی اسی لیے بنایا کہ میں ناچ گانے کے آلات کو توڑ کر پھینک دوں. سبحان اللہ, ہمارے دین میں ناچ گانا نہیں ہے. ہمارے اب لوگوں کو کیا ہوا, دل مردہ ہو گیا تو دل کو زندہ کرنے کے لیے قوالی کے عادی بن گئے. قوالی میں کیا ہوتا, گانا بجانا ہوتا کیا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے جس سے منع کر دیا وہ چیز اختیار کر رہے ہیں. کیا بولے, ارے نہیں بھائی بڑا مزہ آتا سنے, تو کیا مزہ آتا, شیطانی کھیلے ہیں. اس سے بہتر قرآن پڑھو, قرآن سنو, بڑے بڑے قاریوں کا کلام لگاؤ, سنو, غیرت جاگے گی, ایمان بڑھے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے مطابق اجر بھی عطا فرمائے گا. اسی لیے میرے بھائی ایک حدیث ہے, قیامت سے پہلے ناچنے گانے والوں کو خرید کر قیدی بنا لیا جائے گا. حضرت عائشہ کا ایک مقولہ بھی ہے ذہن میں کہ اگر تم کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی ناچنے اور گانے کا شیدائی تھا اور ناچنے والیوں کو اپنے قبضے میں رکھا, اگر وہ مر جائے تو اس کی نماز مت پڑھو. بولے اللہ اکبر, ناچنے گانے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوتا, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوتا, بے حیائی کا کام, لہو الحدیث. اس سے امت مسلمہ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد آیت نمبر 52, آیت نمبر 12 سے لے کر 92 تک سلسلے وار حضرت لقمان علیہ السلام کی 12 نصیحتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. کچھ باتیں ہیں پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے میرے بھائیوں, آدمی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے, سب سے عظیم ترین دولت ہوتی ہے اولاد کی. اور اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے باقیات الصالحات کہا, کیونکہ جب ہم مر جائیں گے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی, باقی رہنے والی جو چیز ہے ان میں سے ایک اولاد ہے, نیک اولاد. سبحان اللہ, باقیات الصالحات جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں دعائیں کر سکتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن نے کہا تھا کہ اے میرے بھائی تو نکاح کر لے, اور اگر نکاح کے بعد تجھ کو بیٹا ہوگا تو وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. بولے سبحان اللہ, کیوں؟ اولاد باقیات الصالحات ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب اولاد باقیات الصالحات ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی مذہبی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں. یہ بہت بڑا معمہ ہے ہمارے نزدیک. ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, قرآن کو سمجھا نہیں. اسی لیے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 3 بات ہے والدین کا دھیان. خود والد محترم کا دھیان اپنی اولاد پر نہیں رہتا, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی بیوی پر. کہا کہ بیگم تم سنبھال لو, تم کیا کر رہے تھے, آپ کیا کر رہے تھے. اولاد کی تربیت میں جہاں ماں کا کردار ہے وہاں پر باپ کا کردار بھی نمایاں ہے. ہم ایسے باپ ہیں کہ انتہائی مصروف ہیں, تجارت سے فرصت نہیں, اولاد کس جانب جا رہی ہے ہم کو معلوم ہی نہیں, وقت نہیں ہے ہمارے پاس, صالح نسل نہیں بنے گی. اولاد کی صالحیت یہ ہے کہ والد محترم اپنی مصروفیت کا ایک وقت نکال کر اولاد کو نصیحت کریں. یہ سورہ لقمان ہم کو بتاتا ہے. جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جس طریقے سے ان کی دعوت کی منظر کشی کی وہ یہ ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی اور کہا کہ اللہ کی شکر گزاری ادا کریں. جو اللہ کی شکر گزار, جو لوگوں کی شکر گزاری ادا کرے گا اس کی شکر گزاری کا بدلہ اسی انسان کو ملنے والا ہے. جو ناشکری کرے گا
اور اس کا بدلہ بھی اسی کو ملنے والا ہے. شکر گزاری اللہ کی ہر نعمت پر ہم کو ادا کرنا ہے. حضرت انبیاء کے بارے میں قرآن نے کہا شاکر لانعمی، انبیاء اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اب لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ یا بنیّ لا تشرک باللہ اگر کہہ دیا جاتا تھا تو کافی ہوتا تھا. اور جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جبکہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے شرک مت کر، جیسے ہم کہتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں ایک تاکید پیدا کیا، کیا کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کی واعظ نصیحت، بیٹے کی نصیحت کے لیے انہوں نے مصروفیت کے وقت میں سے وقت نکالا اور بیٹے سے کہا. سبحان اللہ. کیا ہم یہ کردار ادا کرتے اپنی اولاد کے ساتھ؟ نہیں. ہماری عادت ویسی ہے، کیا میں نماز پڑھے چلو نماز پڑھو جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بیٹھ کے بچے کا احتساب کرو، وقت دو بچے کو. آج ہم مصروف والدین ہیں، ہم وقت نہیں دیتے. ایک انگریز بیٹا تھا جس کا باپ قومی مشیر تھا اور پیسہ لے کر ایک گھنٹے میں لوگوں کو مشورہ دیا کرتا تھا، اس کی اپنی فیس تھی. کئی دن سے بیٹا اپنے باپ سے ملاقات نہیں کیا. ہم ویسے ہی ابا ہیں، کئی دن ہم جاتے بچہ سو جاتا، جب ہم سوتے رہتے بچہ اسکول چلے جاتا، ہماری اور بچے کی ملاقات ہی نہیں ہوتی. کئی لوگ ہیں دیکھیے آپ ارے نہیں بھائی والد صاحب سے میری ملاقات ہی نہیں ہوتی. بولتا ہوں کیوں؟ گھر میں رہتے ملاقات کیسا نہیں ہے، نہ باپ کا ٹائم ہے نہ بیٹے کا ٹائم. تو یہ بیٹا جو ہے بڑا مایوس ہوا اور اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کے 1 گھنٹے کے کتنے پیسے آپ چارج کرتے؟ معصومیت میں بیٹا بولا 1 گھنٹے کے $1000 چارج کرتا ہوں میں. اتنی سی بات. چلے گیا. باپ پریشان، یہ پوچھا کیوں؟ اپنی الماری میں سے گیا، اپنا غلہ نکالا، باپ کے سامنے لا کے پھوڑ دیا. پھوڑ کے $1000 اپنے باپ کو پے کر دیا. کہا کہ $1000 رکھیے، 1 گھنٹہ اب میرے کو دو. بول گیا 1 گھنٹہ اب میرے کو دو. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارے اولاد میں صالحیت نہیں آئے گی، خوف نہیں آئے گا. ماں بیچاری کتنا کرے گی کام، گھر سنبھالے گی کیا اولاد کو سنبھالے گی؟ ایک حد تک تو ماں لے کر آئے گی. اس لیے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اولاد کی نیکی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت نکالیں. اور وقت نکال کے بعد جب نصیحت کریں تو بچوں کی پہلے مذہبی مستقبل کی فکر کریں. کیا کہا؟ اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا. پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو یا زمین کی تہوں میں ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک یہ ظلم ہے. اللہ ہر چیز معاف کرے گا لیکن شرک تو معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی اب یہ توحید ہماری اولاد میں کہاں ہے بتلائیے؟ ہماری اولاد میں یہ توحید کہاں ہے ذرا بتلائیے. آپ ہے نہیں. آپ بولے ہمارا بچہ تو بڑے کانوینٹ میں پڑھ رہا، لیکن آپ اس سے سمجھوتا کرجیے کہ وہ جا کر سوریہ نمسکار کر رہا ہے. ارے نہیں چلتا. بڑے ہو کے بعد خود بخود سیدھا ہو جاتا. ہو رہا نہیں ہو رہا. ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بچے کی تعلیم بہت اچھی ہونا. میرے بھائی توحید چھوڑنے کے بعد کوئی تعلیم اچھی نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھیے، پہلی چیز توحید، جس کی فکر انبیاء نے بھی کیا تھا. یعقوب علیہ السلام پر جب سکرات طاری کی گئی تو یعقوب نے اپنے بچوں سے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی. یہ نہیں بولے یہ حویلی یہاں ہے، وہ تجارت وہاں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ کاپی میں حساب ہے، یہ تم لوگ آپس میں بیٹھ کے کر لو. پہلے کیا پوچھے؟ سکرات میں ہے، اب دم جانے والا ہے. ما تعبدون من بعدی. کس کی فکر کیا؟ عقیدے کی. عقیدہ بنیاد رکھتا ہے، ڈگری بنیاد نہیں رکھتی، اور تعلیم کا معیار بنیاد نہیں رکھتا. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ. اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے اللہ سے دور اگر ہو گئے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا. بولے بیٹے شرک نہیں کرنا. پہلی
ابتدائی تربیت عقیدے سے ہوتی ہے. عقیدت آج ہمارے اسکولوں میں یہی تو گلا گھوٹا جا رہا ہے میرے بھائیوں. ایک ہماری بھی سوچ ہے, ایک فکر ہے, لیکن اس فکر کو ہماری قوم کامیاب ہونے نہیں دے رہی ہے. ایک المیہ ہے امت کا, میں چلتے چلتے آپ کے سامنے وہ المیہ رکھوں گا. دیکھیے, آج باپ دیندار ہے, اہل حدیث ہے, لیکن اولاد اہل حدیث نہیں ہے, دین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مذہبی مستقبل کی فکر نہیں کیا. اسی لیے آپ کیا بولتے ہیں, اب تعارف ہوتا, ارے یہ خرم صاحب کا بیٹا ہے. کیسے؟ خرم صاحب تو خطیب ہے, لیکن بیٹا ہے بالکل صفا بن چٹ, اور کوئی کہیں سے بھی اسلام نظر نہیں آ رہا اس کے پاس. ہوتا نہیں ہوتا. یہ کیوں ہو رہا ذرا سوچئے. یہ کیوں؟ یہ فتنہ پرور تعلیم کا نتیجہ ہے. ہم نے اسکول کا جو انتخاب کیا بچے کی تربیت کے لیے, یہ تربیت وہاں سے دی گئی اور ہم نے اس کا سودا کر لیا. اور ہمارے مذہبی قائدین کو, دینی جماعتوں کو یہ فکر نہیں ہے. بڑی بڑی مسجدیں بنا کر رکھ دیے, لیکن ان مسجدوں کے اندر کوئی اسکول قائم کرنا نہیں چاہتا. مسجدوں میں اسکول قائم کرو, یہاں پر دین کا نصاب ہوگا, یہاں عصری نصاب ہوگا, بچے یہاں آئیں گے, اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے, تربیت حاصل کریں گے, یہاں پڑھیں گے. کم سے کم 2 وقت کی جماعت تو بچہ ہمارے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرے گا. کیوں کہ مسجد کے کمیٹیاں یعنی کہ عصری اسکولوں کو قائم کرنا نجس سمجھتی ہیں. دیکھیے آپ جا کر, بڑی بڑی جامع مساجد ہیں, دھول چاٹتی ہیں مسجدیں, دھول چاٹتی ہیں. ان کے صفائی کی طاقت بھی کمیٹیوں کے پاس نہیں ہوتی. 4 مالے کی مسجدیں ہیں, صرف جمعہ کے دن لوگ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اگر یہاں ہمارا اسکول قائم ہو, یونیورسٹی قائم ہو, یہ سارے لوگوں کو ہم آئینہ دکھا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا جب کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ آیا, حجاب کے مسئلے میں مسلمانوں کو آئینہ دکھایا. مستقبل میں یہی ہوگا, پڑھنا ہے تو غلامی کے ساتھ پڑھو, ورنہ اپنا الگ انسٹیٹیوشن قائم کر لو. یہ آئینہ دکھایا قوم نے ہم کو, لیکن ہم تبدیلی لانے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اولاد کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی طرح آپ کی اولاد بھی دیندار بن جائیں, تعلیم میں بھی آگے بن جائیں اور دینداری میں بھی آگے بڑھ جائیں؟ یہ اسکولوں میں نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. کیسے ہوگا اسکول میں بتلائیے. بات دور نکل رہی ہے, کیسے ہوگا اسکولوں میں آپ بتلائیے. ہمارے پرانے شہر میں 20 سال پہلے انگریزی اسکولوں کا اتنا جال نہیں بچھا تھا جو پچھلے 20 سال کے اندر بچھا ہے. سب سے پہلے ایک غیر مسلم انگلش میڈیم اسکول نے یہاں پر اسکول کھولا, ایک مسلمان سربراہ کی بلڈنگ میں. آپ کو معلوم ہے پہلی اینیورسری اس نے کیسے کیا تھا؟ 100% پڑھنے والے مسلمان بچے, سڑک کے دونوں جو ہیں گیٹوں کو کھول دیا, آنے جانے والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن اور 10ویں جماعت کی لڑکیاں گندے گندے گانوں پر وہاں پر ڈانس کر رہی ہے. آبجیکشن کیا لوگوں نے. اسکول کے مالک نے کیا کہا, یہ بلڈنگ کے ہم کرایہ دار ہیں, ہوں گے آپ مکاندار, آپ کا ہمارا اگریمنٹ ہے, ہم یہ سب یہ ہمارا اصول ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. بولے پڑھا رہے نہیں, پڑھا رہے ہیں بچوں کو, پڑھا رہے ہیں. کیونکہ مسجد میں اسکول اگر کھول دیا جائے تو کیا آپ نہیں پڑھائیں گے بچوں کو؟ یہ المیہ ہے میرے بھائیوں. اس سورت کی اس آیت سے ہم کچھ نصیحت حاصل کریں تو لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں ہر باپ کے لیے نصیحت ہے, اور تعمیر اولاد کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن حضرت لقمان نے دیا. کہاں ہے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا, پہلی بات. اس کے بعد دوسری بات کیا کہا حضرت لقمان نے؟ کہا اے میرے بیٹے, شرک اگر رائی کے دانے کے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر, سب اللہ کے پاس آئے گا. تیسری بات کہا اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا. چوتھی بات نیکی کا حکم دینا. پانچویں بات برائی سے لوگوں کو روکنا. چھٹی بات مصیبتوں پر صبر کرنا, چونکہ صبر کرنا پیغمبرانہ کاموں میں سے ہے. ساتویں بات لوگوں سے اپنے چہرے کو نہیں موڑنا. آٹھویں بات زمین میں تکبر کی چال نہیں چلنا, چونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. نویں بات میانہ روی کی چال اختیار کرنا. 10ویں بات نرم گفتگو کرنا, کیونکہ اونچی آواز گدھے کی ہے اور یہ آواز اللہ کو ناپسند ہے. 12ویں بات اے میرے بیٹے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سبحان اللہ, کتنا پرسنل ڈیولپمنٹ اس کے اندر بتایا گیا. سوچیے یہ سب کہاں سے آئے گا, یہ سب کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر. ایک شاعر نے کہا تھا طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی, طفل میں
بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. جو ذہن بنایا جائے گا وہی ذہن ہمارے سامنے آئے گا. اس دن میں اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے میرے بھائی، لیکن ہمارا درس ادھورا رہ جائے گا، اسی لیے ہم آگے کی سورت کا جائزہ لیں گے. سورہ سجدہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں 30 آیتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث میں ایک روایت یوں آئی، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ سجدہ اور سورہ تبارکہ نہیں پڑھتے تو جب تک آپ سورہ سجدہ یا سورہ تبارکہ نہیں پڑھتے تو سوتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حیثیت سے اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک الموت کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 11 کے اندر کہ ملک الموت کی حقیقت بیان کی گئی کہ ملک الموت کو دیکھیے، ملک الموت ایک فرشتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوان ملک الموت کو بھی لگا دیا ہے، یعنی ان کے معاون فرشتے بھی ہیں. کون ہے ملک الموت؟ 4 بڑے فرشتوں میں سے اسرائیل ہے نا، اکیلے اسرائیل نہیں. اسی لیے بعض لوگ سوال کرتے پوری دنیا میں ایک وقت میں اتنی جانیں کیسے نکالتا ایک فرشتہ؟ ان کے ساتھ اعوان ملک الموت بھی ہیں. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا. تو اس کا ذکر کیا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو موت کا فرشتہ تم پر مسلط کر دیا گیا ہے، وہ تم کو یقینی معنوں میں وفات دے گا اور تم لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف تم کو آنا ہے. سبحان اللہ. اب اس خوف سے اہل ایمان دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. مجرمین پچھتاوا کرنے کے بعد اللہ سے کہیں گے، مرنے کے بعد اللہ سے کہیں گے، کیا بولیں گے؟ اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، عمل صالح کر لیں گے، پھر اچھا عمل لے کر تیرے پاس میں آئیں گے. تو کیا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. ایک بات یاد رکھیں، جب وقت آ گیا تو وقت پر وہ کام کرنا چاہیے. وقت جانے کے بعد نہیں پچھتانا چاہیے. زندگی چلے جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی. یہ وقت بیت گیا تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو گیا وہ چلا گیا. اقبال نے کہا تھا کہ وقت جانے پہ پچھتاؤ گے تو کیا فائدہ، جب چڑیا کھیت چوک کر جائے. پہلے حفاظت کر لینا جنگل کی، کھیت کی. جب چڑیاؤں کا لشکر حملہ کر دے گا اور اس وقت تم جو ہے پچھتاؤ، تم افسوس کرو گے تو تمہارا یہ افسوس سوائے پچھتاوے کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ انسان کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جانتا ہے اور وہی عطا کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے نگاہوں کی ٹھنڈک مانگنا ہے انسان کو. کس میں ہے نگاہوں کی ٹھنڈک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سبحان اللہ. انبیاء نے دعائیں کی کہ اے ہمارے اللہ ہماری بیوی اور بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا اور ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دے. سبحان اللہ. نگاہوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ اولاد کے اندر ہے، بیوی بچوں کے اندر ہیں، ان کی تربیت کے اندر ہیں. لہذا ہم اپنی اولاد کو غنیمت جانیں اور ان کو نگاہوں کی ٹھنڈک بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور فسق و فجور دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایمان الگ ہے، فسق و فجور ہے. مسلمان میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 مسلمان. کون مسلمان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی مسلمان میں اور 3 چیزیں آتی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز وہ منافق ہو سکتا ہے. منافق کافر نہیں ہوتا، منافق مسلمان ہوتا، کچے دل کا مسلمان. وہ فاسق ہو سکتا ہے. فاسق کے معنی کیا ہے؟ فاسق کے معنی دین تو جانتا ہے لیکن دین کو جھٹلا دیتا ہے. نمبر 3 وہی مسلمان فاجر بھی ہوتا ہے. فاجر کے معنی کیا ہے؟ دین تو جانتا ہے لیکن دین پر چلتا نہیں ہے. یہ ہو گئے
اب مسلمان ہونے کے بعد شرط کیا لگائی گئی؟ مومن بننے کی. سبحان اللہ, سب سے اونچا مقام مسلمانیت کا مومن ہے. مومن, اللہ نے کہا اہل ایمان فاسق و فاجر و منافق دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اہل ایمان کا درجہ اونچا ہے, فاسق اور فاجر کا درجہ بہت کم ہے. اس کے بعد سورہ احزاب کا آغاز ہوا. سورہ احزاب میں بہت سی باتیں آئیں. ایک بات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دوں گا, چونکہ ہمارے ہی بھائی بار بار کچھ سوالات کرتے رہتے ہیں. وہ سوال کا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے, اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو, اگر کوئی صاحب, ایک مسئلہ ہے زہار کا اور متبنہ کا. زہار کہتے ہیں, پہلے زہار سمجھیے. زہار کیا ہے؟ زہار کے معنی کیا ہے؟ زہار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زہار اور متبنہ دونوں کو اس طریقے سے سمجھایا کہ پہلے زمانے میں طلاق کا رواج نہیں تھا. طلاق کی آیتیں آنے سے پہلے آدمی اپنی بیوی سے اکتا جاتا تھا, اب اس کو زندگی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا تھا؟ آج سے تو میرے لیے میری ماں ہو گئی. اللہ اکبر, یعنی تو میری زندگی سے نکل گئی, تو میری زندگی سے نکل گئی. ایک صحابی نے ایسے ہی کر دیا. وہ صحابی آئیں, اللہ کے نبی سے شکایت کری, تب اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا. اگر کسی نے تم کو ماں کہہ دیا تو تم ماں نہیں ہوتی, ماں وہ ہوتی ہے جو تم کو جنتی ہے. یہ بات اللہ نے کہا. جننے والی ماں, بیوی جننے والی نہیں ہوتی, ہماری ضرورت کی تکمیل کرنے والی ہے, اسی لیے کوئی بیوی ماں نہیں ہوتی. یہاں بہت خلاصے ہوتے ہیں میرے بھائی, زہار نہیں کرنا چاہیے, زہار نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آئے, بیوی ماں نہیں ہوتی, جب بیوی ہی ماں نہیں ہوتی تو بھابھی ماں سمان کیسے ہوتی؟ سوچو ذرا. آج ہم کیا ہوتے ہیں, نہیں بھابھی ہمارے ماں کے ویسے نہیں ہوتی. نہ بھابھی ماں ہوتی, نہ جیٹ کبھی باپ ہوتا. سمجھے, دونوں کے رشتے اسلام میں غلط ہے. یہ پردے والے رشتے ہیں. بیوی ہی ماں نہیں ہو سکتی بولنے پر, تو بھاوج کیسے ہو سکتی؟ نہیں, اسی لیے بھاوجوں سے پردہ کیجئے. دوسری بات, یہاں ایک مسئلہ بتایا گیا متبنہ, وہ مسئلہ میں آپ کو سمجھا. متبنہ کے معنی کیا ہے؟ لا ولد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اولاد کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. ایڈاپٹ اس کو کہتے ہیں متبنہ. یہاں بات کی باریکی کو سمجھیں. بہت سے لوگ یہ جہالت کر رہے ہیں. جہالت ہے یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو کیا کرتے تھے؟ بھائی کا لڑکا, بہن کا لڑکا, کس کا بھی لڑکا, رشتہ داروں کا, کسی غریب کا, کس کا تو بھی لڑکا لے لیتے تھے. لڑکا یا لڑکی لے کے ان کو پال لیتے تھے. اس کو اپنی اولاد کی ویسا تربیت دیتے تھے, یا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ویسی ہی کرتے تھے. اب اس کے لیے بعض لوگ اور ایک حرکت کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معصوم بچے کو خرید کر سرٹیفکیٹ اپنے نام کا بناتے. جیسے میں ایک بچے کو خریدا, پیسے دے کر ایڈاپٹ کر لیا, تو اس بچے کے ساتھ ابنیت میری دیتا ہوں. جیسے ایک بچہ ہے, اس کا نام کچھ بھی ہے, زید, میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ زید بن خرم. اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. کبھی بھی اپنی نسل کو نہیں بدلا جا سکتا. وہ لڑکا کس کا ہے تم کو کیا معلوم؟ غیر مسلم کا ہو سکتا ہے, غیر مذاہب کا ہو سکتا ہے. پھر وہ لڑکا خاندانی طور پر کسی بھی خاندان کا ہو سکتا ہے. اسلام میں کفر کی سب سے بڑی اہمیت ہے. آپ نے ایک فقیر کے بچے کو لے کر پال لیا, کیا فطرت بدل سکتے ہیں آپ؟ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ ان کے باپ کا نام بدل کر اپنا نام دینا. بعض لوگ بولتے ہیں بہت بڑا کام کرے بھائی, اپنا نام دیے. آج آپ لاولد ہیں, کل اللہ کے فضل سے اولاد ہو جائے گی, تو یہ بچے کا کیا کرو گے؟ بعض جاہل ایسے بھی ہے, متبنہ کے نام پہ کیا کرتے ہیں, اپنی اولاد کو زیادہ نہیں بھائی یہ بچے کا کون ہوں گا آئندہ, میں یہ گھر دلا دیا, یہ جائیداد دلا دیا, یہ سب کر دیا. اگر وہ اجنبی نسل کا رہا نا, تمہاری بیوی سے پردہ کرنا لازم ہے اس کے لیے. اجنبی نسل کا رہا یعنی بھائی کی اولاد بھی رہی تو پردہ کرنا ہے, بہن کی اولاد ہے تو بھی بیوی کو پردہ کرنا ہے, کتنا بھی خلیرے ممیرے چچیرے رشتوں سے پردہ کرنا ہے. اب آپ لاڑ پیار کریں گے بچے کو 7 سے 10 سال تک, 10 سال کے بعد اس سے گوشہ کروانا ہے. اسی لیے
گود لینے کا جو مسئلہ ہے یہ غیر اسلامی مسئلہ ہے. ہاں لیے آپ کسی کو انتہائی قریبی بچے کو آپ گود لے لیے, لیکن اس بچے کو بنیاد بنا کر آپ اپنے جو ہیں رشتہ داروں کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دیکھیے, ایک صاحب ہے, ان کو اولاد نہیں ہے. اب انہوں کیا کیے, ایک بچے کو پال لیے, ان کے بھائی کا بچہ ہوگا, پال لیے. اب بچے کی تربیت بھی دے رہے ہیں, کیوں, مذائقہ نہیں ہے, بھائی کا بچہ یہ بھتیجا ہے آپ کا, الحمدللہ. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میری کل چیز کا مالک وہ بچہ ہوگا, ایک چیز کا مالک بھی نہیں ہوگا بھتیجا. مالک کون ہوگا اس کا؟ اگر لاولد ہے, آپ کے قریبی رشتہ دار, ماں, باپ, آپ کے بھائی, آپ کی بہنیں. اگر آپ نے ایک کو متبنہ بنا لے کے پورا اثر اس کو دے دیا, اور وہ بچہ کل بولتا یہ ہمارے ابا دیے سو ہے, بولتا, حق کس کا مار رہے ہیں آپ؟ دوسرے خاندانوں کا, چاہے لڑکی کی طرف سے ہو. یہ سب مسائل جو ہے شریعت کے آ جاتے. اسی لیے متبنہ کسی کو بھی بنا لو, لیکن بے پردگی یا پردے کے احکام برابر نافذ رہیں گے. یہ چند باتیں تھیں جس کو خلاصتاً ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.